اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبید اللہ سندھی، آپ کا ہوسٹ۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں رمضان کے حوالے سے، اور چونکہ چند ہی دنوں کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ ایک مسلمان کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے تقویٰ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے اوقات کو مرتب کرتے ہیں، اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر دیتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہمان جو ہے جب ہمارے پاس سے جائے تو وہ خوشی خوشی جائے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کا میں تعارف پیش کر دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد شاہد ترمذی صاحب، آپ HOD ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز بحری یونیورسٹی۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان گرامی ہیں ڈاکٹر رضوان حیدر صاحب، آپ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ سر، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا رمضان کے آغاز میں، اور آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو عبید اللہ سندھی صاحب، آپ نے ایک اچھا پروگرام اور اچھا موضوع منتخب کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو، جیسے آپ نے خود بھی یہ کہا کہ اپنے مہمانوں کا، خصوصی مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کے لیے تمام چیزیں اسکیجول کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کو بھی ہمیں اسکیجول کرنا چاہیے۔ اس اسکیجول کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں دے دے۔ اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ دعا بھی فرمایا کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے 2 ماہ پہلے ہی دعائیں شروع ہو چکی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بنیادی طور پر انسان کو ضرورت اور اہمیت بتاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان اسی چیز کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ یہ جو کام ہے یہ بہت قیمتی کام ہے، اس لیے اس کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ناظرین کہ صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگی میں اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، اور بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک رمضان کی آمد کے منتظر رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور رمضان گزرنے کے بعد وہ کئی ماہ تک روزوں کے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر رضوان صاحب سے، سر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کو رمضان کے حوالے سے اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے صحابہ کی زندگی کے روشنی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بحریہ یونیورسٹی کا کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا،
اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے جہاں ہم خود اپنے لیے اس پروگرام کی وساطت سے اچھی تیاری کر پائیں گے، اس پیغام کے ذریعے سے ہمارے بہت سے طلباء اور دیگر ناظرین مستفید ہو سکیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کی ان کی بھی تیاری خوب ہو سکے گی۔ ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک بڑے حکم کی تیاری میں معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انہی جن و انس کی نجات کے لیے بھی یہ بات بتا دی کہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بالکل، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین تربیتی نظام مرتب کیے ہیں، ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ جیسے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا تزکیہ کرواتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہمارے گناہوں کو دھونے کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان انتہا درجے اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی چالوں سے ہوشیار ہو سکیں، اپنی خواہشات پر قابو پا سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکیں، اور اس ایک مہینے کا اثر پورے سال کے لیے لے سکیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ اتنا اہم تھا کہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ بالکل، اور پھر جب مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے رمضان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اسی طرح کا قول ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور اس رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور مجھے اس کے اندر بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مہینے کی اس قدر فضیلت ہے کہ ہمارے اسلاف کے ہاں اس کا 6 مہینے پہلے کا اہتمام موجود ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ اس مہینے میں داخل ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ سر میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے عوام کے اندر، نوجوان طبقوں میں، بلکہ ہر مسلمان کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑے جذبات ہوتے ہیں، وہ پلان بھی کرتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج کل اتنے وہ ریسٹرکشنس ہیں کہ انسان کی وہ توجہ مرکوز نہیں رہ پاتی ہے۔ شروع کے چند دن تو ہم رمضان کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری ترتیب وہ نہیں بن پاتی ہے۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو پورا رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادات میں، ذکر و اذکار میں گزرے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہم سارے پرجوش بھی ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اور لوگ بڑی اہتمام کے ساتھ نمازوں کا خیال بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ جو ہے وہ ماند پڑنے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ 5، 7، 10 رمضان کے بعد یہ ریشو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد کر لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ جو ہے یہ منادی لگا رہا ہے، یہ آواز لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، بالکل، کہ اے خیر کرنے والے، اچھے کرنے والے، اب آگے بڑھو، اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، تمہیں اس کے اندر پرجوش انداز میں جانا ہے۔ اور اس کے بالکل مد مقابل دوسری آواز بھی ہے، یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائیوں میں مبتلا گناہ کرنے والے اب تو رک جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا ایک سکیجول بنانا چاہیے۔ جیسے ہم کسی بھی امتحان میں داخل ہونے لگتے ہیں، کسی بھی جگہ جانے لگتے ہیں، کسی سفر کو اختیار کرنے لگتے ہیں، تو اپنی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پہلے سے ترتیب دے رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ رمضان کو ہم بغیر ترتیب کے شروع کرتے، تو ہمیں رمضان کے لیے بھی ایسی ہی ترتیب جو ہے وہ دینی چاہیے، اور میرے خیال کے اندر ان تراتیب میں جو ہم دیں، سب سے بڑی ترتیب آج کل کے ماحول کے مطابق یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے موبائل اور سوشل میڈیا کو کم سے کم استعمال کریں،
کیونکہ اس کے ذریعے انسان بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ مصحف کو خود اٹھا کے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس میں ڈائیورٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور اگر آپ موبائل سے جو ہے وہ مصحف پہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں ڈائیورٹ ہونے کے چانسز بالکل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ہمیں گاہے بگاہے جو ہے وہ لینے چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے جو بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو جب ہم رمضان میں مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے، اس روحانیت میں رہتے ہوئے آدمی بہت ساری معصیت اور نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر لے کر اس کو چلا جائے تو میرے خیال میں ہم اپنے رمضان کو بہتر جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، رمضان یہ ایک انسان کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، اور آپ نے بڑی اچھی تجاویز ہمیں فراہم کی ہیں۔ اگر ہم ان تجاویز کو دیکھیں تو ایک مسلمان کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم بھول چک کا شکار ہو جاتے ہیں، تو رمضان کے جو روزہ ہے یہ ایک طرح سے ہم سب فرد کے لیے ایک یاد دہانی کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مسلمان کے اسلام کی جو بہترین خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور کو چھوڑ دیتا ہے، جو چیزیں فضولیات میں سے ہیں، جو ہمارے فائدے کے نہیں ہیں دین میں دنیا کے لیے، ایک مسلمان کو ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو سر میں آپ سے گزارش کروں گا ڈاکٹر رضوان حیدر صاحب سے کہ ہم اکثر اپنے جو مقصد ہے روزوں کا اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک روایت بنایا ہوا ہے، سحری کو، افطاری کو، اور جس طرح عام ہم دن گزارے ہوتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ہمارے معمولات وہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم پورا مہینہ ہمارا وہ جوش ہے، جذبہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، علم دین کو سیکھنا ہے، ہمارا وہ برقرار رہے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں استفادہ کر سکیں؟ جی بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے برصغیر ہند و پاک میں شاید اسلام کے آنے کے بعد جو کافی وقت گزر چکا، اس دوران ہم دین کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یوں کہیے کہ ہم موروثی تو مسلمان ہیں اور ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لیکن ہمیں اسلام کے نہ تو لغوی اور اصطلاحی معنی صحیح طرح سے معلوم ہے، اور نہ ہی پھر اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اسلام کو اس تعریف سے سمجھا جائے جو اس کی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، بالکل اپنے آپ کو مکمل اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اور اپنی جان پر، اپنے مال پر اور اپنی اولاد اور کسی چیز پر بھی کچھ بھی اختیار باقی نہ رکھنا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا، جو اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، چمی گویم لا الہ بلرزم از دانس مشکلات لا الہ ازرا، جس لمحے میں نے لا الہ الا اللہ کہا میں لرز گیا کہ مجھے اس کی مشکلات کا اندازہ تھا۔ تو اگر ہمارے سامنے حقیقی ایمان کا تصور موجود ہو اور یہ معلوم ہو کہ ہم جب تک اپنے تمام تر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو حاکم نہیں مان لیں گے، فیصلہ ساز نہیں مان لیں گے، اور ان کے حکم کو ہر صورت ہمیں قبول نہیں کر لیتے، تو اس وقت تک ہمیں یہ تصور واضح نہیں ہو پائے گا۔ اور رمضان اور دیگر عبادات کا معاملہ بھی ایسا ہی بن چکا ہے۔ جیسے انگلش میں ورڈ ریلیجن استعمال کیا جاتا ہے، تو اسلام اس معنی میں ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ بالکل ریلیجن کے معنی میں تو پھر عبادات ریچولز بن جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی عبادات کا ریچولز والا تصور زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقی ایمان کی بات کریں، تصور اسلام کی بات کریں، تو یہ ہماری پریکٹس کیا ہے؟ اس ایک مہینے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے اور ہم بچ جائیں، اور ہمارے اندر تیاری آ جائے کہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر بھی ہم گناہوں سے بچ سکیں، اور ہمارے سامنے واضح ہو کہ یہ مہینہ صرف اور صرف کوئی سحری اور افطاری کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان بہت سی جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر دیا ہے کہ اب تو بندہ آگے آ جائے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یا باغی الخیر اقبل،
اے خیر کے طلبگار اب تو آگے بڑھ جا، اللہ نے تیرے لیے نیکی کا سارا ماحول سازگار کر دیا، سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا، باہر ہر طرف اجتماعی صورت میں نیکی کا ماحول بن گیا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ریچول کا سا تصور ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ رمضان کا ہمارے ہاں سیلیبریٹ کرنے کا تصور اس کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تصور سے زیادہ غالب ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اہم طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اخلاص کے ساتھ توبۃ نصوحہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لینے کے بعد اب طے کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان کو اپنی زندگی کے آنے والے ایام اور سالوں کے بہترین بنانے کے لیے ذریعہ بنانا ہے۔ یعنی یہ میری ایک ٹریننگ ہوگی 30 دنوں کی، اس ٹریننگ کے اندر میں اپنے آپ کو حلال سے بھی روک دوں گا تاکہ اگلے 11 مہینے مجھے پھر اللہ کی عبادت کرنے میں، حرام سے رکنے میں پریشانی نہ ہو۔ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر روزے کا تصور بھی یہی ہے۔ عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ صوم الفرض، بالکل، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ روک دینا، رک جانا۔ عرب کیونکہ چھاپا مار لوگ تھے، اکثر جاتے اطراف کے علاقوں میں گھوڑے لے کر جاتے، چھاپے مارتے۔ اونٹ میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اونٹ لمبا سفر کر سکتا ہے لیکن تیز نہیں چل سکتا، جبکہ گھوڑا دوڑتا ہے۔ تو گھوڑے کو صحرا کی گرمی میں چلانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، وہ گھوڑے کے منہ پر ایک تھوبڑا سا چڑھا کر اس کو منہ کو بند کر کے کچھ دن رکھتے، بھوکا پیاسا رکھتے، پھر اس کو صحرا میں لے جا کر تیز گرمی کے ہوا کے جھونکوں کے آگے دوڑاتے۔ اس عمل کو صوم الفرض کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس مہینے سے ہم سے یہی چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم تیاری کریں گے اور شعور کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی رمضان کے تمام تر بینیفٹس کو حاصل کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک انسان کا جو نفس ہے اس کے گھوڑے کو اصل لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جو ہم اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہر وقت یہ تصور غالب رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں جاتا ہے، ہم احتیاط سے وضو کرتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ وہ خراب نہ ہو۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے آخر میں سر یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ جو علم دین ہے رمضان کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین سے وابستہ کرنا، اور مسجد میں وقت گزارنا، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تو ہمارے اکثر لوگ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی کچھ دنوں میں تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن، لیکن وہ بعد میں اس کا سلسلہ جاری نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، خواتین ہیں، ہمارے اور جو دنیاوی کام ہیں، ہم سب کو ساتھ کیسے لے کر چلیں؟ بنیادی طور پر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو اصل چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اس میں مستقل مزاجی ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ مستقل مزاجی سے کریں گے تو پھر وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو سکے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ کام جو ہے وہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن وہ مستقل مزاجی سے ہونا چاہیے، کہ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے ارادہ کیا، اس کام کو کرنے کے لیے جب آپ ارادہ باندھتے ہیں تو بے شک تھوڑے سے شروع کریں۔ رمضان المبارک میں چونکہ ہم سارے پرجوش ہوتے ہیں تو کبھی تو ہم جو ہے وہ تلاوت کے لیے ایک دن میں 2 3 4 پارے جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ لیکن اگلے دن اگر ہم ایک بھی پارے کی تلاوت نہیں کر رہے تو پھر یہ خوبصورت عمل نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیادوں پر قرآن مجید سے تعلق قائم کریں، چاہے وہ ہمارا تعلق تلاوت قرآن مجید سے ہے، چاہے وہ تفہیم قرآن مجید سے ہے، چاہے تعلیم قرآن مجید سے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں رمضان میں اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ چونکہ انسان، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی یہ بات کی کہ ایک ماحول بن چکا ہے، مجموعی طور پر سارے لوگ نیکی کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ ماحول بھی کریٹ کر دیا. اب اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تفہیم قرآن کی طرف، تعلیم قرآن کی طرف بھی ضرور رمضان میں ابتدا کر دینی چاہیے. بہت سارے حلقات ہیں، وہ تفسیر کے حلقات ہوتے ہیں، وہ دورہ قرآن کے حلقات ہوتے ہیں، اسی طرح تراویح کے اندر جو ہے وہ خلاصہ قرآن کی بات ہوتی ہے، اسی طرح مختلف مساجد کے اندر قرآن مجید کو تفہیم کے لیے چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک حلقے کو ضرور جوائن کرنا چاہیے اور مستقل بنیادوں پر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لینی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی مصروفیت ہو یہ حلقہ نہیں چھوٹنا چاہیے. تو جب یہ آپ کے پاس اسپرٹ ہوگی تو پھر میں بات یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ ہی تربیت کا ہے، تو جب 29-30 دن کی یہ تربیت اس مستقل مزاجی کے ساتھ، آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو پھر یقیناً رمضان المبارک کے بعد بھی اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر قائم رہیں گے. ناظرین، چونکہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جو رمضان کے دوران میں جو ہمارے دنیاوی کام ہے، شاپنگ ہے، سودا سلف لینا ہے، عید کی تیاریاں ہیں، تو یہ ہم لے جاتے ہیں آخری عشرے تک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار ہیں ان کو غفلت کی جگہ قرار دیا ہے. تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری ساری جو تیاریاں ہیں وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہو جائیں، تاکہ ہمارا رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، علم دین کو سیکھنے میں، دین مسائل سیکھنے میں گزرے، اور ہمارے جو اوقات ہیں وہ بازاروں کی نظر نہ ہو جائیں. جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ سے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا آیا سحر و افطار کا ہی نام ہے، اور ہمیں سحری میں راولپنڈی میں کرتار پورا ہے، اور ہر شہر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھانے کی فوڈ سٹریٹس ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، اور اناؤنس ابھی سے کیا جا رہا ہے کہ نئی بلکہ سٹریٹس کا افتتاح کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر یہاں پر جو ہے سحری کا اہتمام کیا جائے گا، نہاری اور پائے ہوں گے، اور میں آگے نہیں جاتا. تو یہ ہمارے ہاں افطاری کے بوفیٹس لگ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو عقل مند آدمی ہے وہ تو یہ کرے گا کہ رمضان میں یہ جانے گا کہ اللہ مجھے کھانے پینے سے فرصت دلا رہا ہے. بالکل. اگر آپ اسی کام میں اس سے بڑھ کر وقت لگا دیں جو عام دنوں میں لگاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے معاملے میں، آپ دیکھیے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے بہترین اوقات ہوتے ہیں، اور روزے دار کے لیے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنی افطاری کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس عبادت سے، اس مہینے سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظریے کو بدلیں، سوچ کو بدلیں. یہ سوچ سامنے نہ رکھیں کہ یہ اب مہینہ ہے، اس کو ہم نے خوب جو ہے نا سحریاں کرنی ہیں اور گھومنے پھرنے جانا ہے، یا ہم نے جا کر نہ کسی ہوٹل میں جا کر افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے، اپنی اوقات کو سمیٹنا ہے، تاکہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہو، روزہ میں اچھے طریقے سے گزار سکوں، اور رات کے وقت میں قیام کے لیے اچھی طریقے سے کھڑا ہو سکوں. اگر یہ نظریہ جب تک نہیں بدلیں گے ہم لوگ، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کام کر پائیں گے. بالکل. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام استقبال رمضان کیسے کریں. یقیناً آپ سب لوگوں نے ہمارے مہمانان گرامی کی تجاویز سے استفادہ کیا ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں یہاں پر کی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ عبیداللہ سندھی کو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.